السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پچھلے 2 ہفتوں سے آپ کو کچھ نہ کچھ باتیں بتائی جا رہی ہیں، وہ اس لیے بتائی جا رہی ہیں تاکہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں ذہن نشین ہو جائے۔ یہ باتیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ آپ لوگوں کے دلوں میں اثر کر جائیں، دلوں میں بیٹھ جائیں، تاکہ آپ لوگوں کو عمل کرنا آسان ہو جائے اور چیزیں یاد بھی ہو جائیں، کیونکہ بار بار کہنے سے، بار بار یاد دہانی کرانے سے چیزیں یاد ہو جاتی ہیں، دلوں میں بیٹھ جاتی ہیں، اور جب دلوں میں بیٹھ جائیں گی تو پھر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو آج ہم بات کریں گے نماز کے تعلق سے۔ نماز کیا چیز ہے، سمجھے؟ نماز ایک اللہ کی اہم عبادت ہے، جو اسلام کے 5 بنیادی ستون ہیں، ان میں سے ایک نماز بھی ہے، جو روزانہ 5 مرتبہ پڑھنی ہر مسلمان بالغ مرد و عورت پر کیا ہے؟ فرض ہے، سمجھے؟ تو اب نماز کو ہم کیسے پڑھیں گے یہ ہمیں جاننا ہے، سمجھے؟ نماز تو ہم جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے، لیکن نماز کی ایکٹیویٹی کیا ہے، کیسے پڑھنی ہے، وہ آج ہم اس پر بات کریں گے۔ تو ہمیں سب سے پہلے نماز کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ پاک ہونا چاہیے، ہمارا جسم بھی پاک ہو اور ہمارے کپڑے بھی پاک ہو، اور جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی کیا ہے؟ پاک ہونی چاہیے، سمجھے؟ تو یہ چیزیں ہماری پاک ہوں گی تو پھر ہمیں نماز سے پہلے کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے۔ نماز کے لیے وضو کرنا ہوتا ہے، جب تک ہم نماز کے لیے وضو نہیں کریں گے تو وہ ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی، سمجھے؟ تو وضو ہمیں نماز کے لیے کرنا ضروری ہے۔ جب ہم وضو کر لیں گے، وضو کا طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے، بہت بار بتا دیا ہے، یاد ہے آپ لوگوں کو کیسے کیسے وضو کرنا ہے، سمجھے؟ تو آج ہم صرف بات کریں گے کہ نماز کے اندر جو ایکٹیویٹی ہے وہ کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا چیزیں ہمیں پڑھنی ہے، ہمیں نیت کیسے باندھنی ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں آج ہم سیکھیں گے، آج آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں نماز میں کیا کیا کام انجام دینے چاہیے، سمجھے؟ کیا کیا چیزیں ہم سے آنی چاہیے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو جب ہم وضو کر لیں گے تو سب سے پہلے ہم نیت کریں گے۔ نیت کیا ہے؟ دل میں یہ ارادہ کریں گے کہ ہم فلاں وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں یا عصر کی پڑھ رہے ہیں، سمجھ آیا؟ تو یہ ہمارے اندر کیا ہے؟ ہمارے دل کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ یہ دل میں سوچ لینے سے بھی جو ہے ہماری نیت کافی ہو جاتی ہے، اور اگر ہم زبان سے کہہ لیں کہ ہم 4 رکعت نماز فرض وقت ظہر کا، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، سمجھے؟ تو اس طرح سے بھی کیا ہے؟ ہم نیت کر سکتے ہیں زبان سے بھی، اور کیا ہے؟ بول کر کے بھی، اور ذہن میں دل میں خیال کر کے بھی، سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد ہم جو ہے اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھیں گے، اللہ اکبر کہہ کر کے کیا کریں گے؟ نیت باندھیں گے، سمجھ میں آیا؟ نیت باندھ کر کے ہم یہاں اس طرح سے نیت باندھ لیں گے۔ جب نیت باندھ لیں گے تو پھر ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ ہمیں پڑھنا ہے ثنا۔ ثنا کیا چیز ہوتی ہے؟ ثنا ہوتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، سمجھ میں آیا؟ تو نیت باندھنے کے بعد ہم اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ لیں گے، اور پھر کیا پڑھیں گے؟ ثنا، یعنی سبحانک اللہم، جو آپ لوگوں کو یاد ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے قرآن پڑھنے کے لیے ہم پڑھتے ہیں
تو یہ پڑھنا چاہیے، نہ پڑھیں تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم کیا پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کسے کہتے ہیں؟ الحمد کو، جسے ہم الحمد شریف بھی کہتے ہیں، سمجھے، الحمدللہ بھی کہتے ہیں، تو وہ ہمیں پوری پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ چکے ہیں تو پھر ہمیں کیا کہنا ہے؟ آمین۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ ہو گئی۔ تو سب سے پہلا کام کیا تھا؟ اللہ اکبر کہہ کر ہم نے نیت باندھی تھی، پھر کیا پڑھا تھا؟ سبحانک اللہم، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ، پھر اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا ہے؟ سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین کی پوری سورت جو ہے وہ ہم نے پڑھی، پھر اس کے بعد ہم نے کیا کہا؟ آمین۔ اب اس کے بعد ہم ایک دوسری سورہ سٹارٹ کریں گے، دوسری سورت پڑھیں گے، چاہے جو بھی سورت آپ کو یاد ہو وہ سورت آپ پڑھیں گے۔ مثلا مجھے یاد ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ٹھیک ہے؟ تو ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد ایک سورت اس کے ساتھ ملا لی۔ سمجھ میں آیا؟ تو اب ہم کیا کریں گے؟ ہم نے پہلے نیت باندھی، سمجھے، اس کے بعد کیا پڑھا؟ سبحانک اللہم، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ، اور پھر اس کے بعد کیا پڑھا؟ الحمدللہ رب العالمین، جسے ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ کہتے ہیں اور الحمد شریف۔ سمجھ میں آیا؟ اور اس کے بعد پھر ہم نے کیا پڑھا؟ ایک سورہ پڑھی جسے سورۃ الکافرون کہتے ہیں، سورۃ الکافرون، یعنی قل یا ایھا الکافرون ہم نے پڑھی۔ اب کیا کریں گے ہم؟ اب کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع جانتے ہو؟ جھکنے کو کیا کہتے ہیں؟ رکوع۔ ہلکا سا جھکنے کو کیا کہتے ہیں؟ رکوع۔ اس طرح سے ہم کیا کریں گے؟ رکوع کریں گے۔ سمجھ میں آیا؟ تو رکوع جب ہم کریں گے تو اللہ اکبر کہہ کر کے کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، اس طرح سے۔ اب ہمیں رکوع میں کیا پڑھنا ہے؟ رکوع کی تسبیح کیا ہے؟ رکوع کی تسبیح یہ ہے، یعنی جو رکوع میں پڑھا جائے گا وہ کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 3 بار پڑھیں گے یا پھر 5 بار۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ سمجھ میں آیا؟ تو جتنی بار آپ یا تو 3 بار پڑھیں یا پھر 5 بار پڑھیں۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ ہم رکوع سے اٹھیں گے۔ تو رکوع سے اٹھیں گے تو پھر ہمیں کیا کہنا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ۔ کیا کہنا ہے؟ ہاں، بس اسی میں ایک جگہ آپ کو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے، ورنہ سب جگہ کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر کے اٹھنا ہے، جانا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو صرف ایک جگہ آپ کو کیا کہنا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، باقی جگہ آپ کو کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو جب ہم رکوع سے اٹھ گئے تو اب ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ ربنا لک الحمد۔ کیا پڑھنا ہے؟ ہاں، صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں سیدھے کھڑے ہو جانا ہے۔ کیا ہو جانا ہے؟ سیدھے کھڑے ہو جانا ہے۔ اور سیدھے کھڑے ہو کے ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ ربنا لک الحمد۔ ٹھیک ہے؟ یہ کھڑے کھڑے پڑھنا ہے سیدھے۔ پھر اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے کہاں جانا ہے؟ سجدے میں جانا ہے، نیچے نہیں، سجدے میں۔ اور سجدہ کسے کہتے ہیں؟ کہ اپنی پیشانی کہاں رکھنی ہے؟ اپنی پیشانی، اپنی ماتھے کہاں رکھنا ہے؟ زمین پر رکھ دینا ہے۔ اس طرح سے کہاں ہے؟ زمین پر رکھ دینا ہے۔ سمجھ میں آیا؟
اللہ اکبر کہتے ہوئے ہمیں سجدے میں جانا ہے. سجدہ جانتے ہیں سب لوگ؟ اپنی پیشانی اپنا سر کہاں رکھ دینا ہے؟ زمین پر اللہ کے سامنے. پھر اس میں ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ اس میں کیا پڑھنا ہے ہمیں؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. 3 بار یا پھر 5 بار. پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے ہمیں بیٹھ جانا ہے. ٹھیک ہے؟ تھوڑی دیر بیٹھنا ہے. پھر اللہ اکبر کہہ کر کے پھر ہمیں دوسرے سجدے کے لیے چلے جانا ہے. کیا ہے؟ دوسرے سجدے کے لیے چلے جانا ہے، یعنی دوسرا سجدہ ہمیں کرنا ہے. اللہ اکبر. پھر اس میں کیا پڑھنا ہے؟ سیم وہی جو پہلے سجدے میں ہم نے پڑھا تھا. کیا پڑھا تھا؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اب اللہ اکبر کہہ کر کے سیدھے کھڑے ہو جائیں. سمجھے؟ اور پھر نیت باندھ لیں. سمجھ میں آیا؟ پھر اس میں کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں کیا نہیں پڑھنا ہے؟ ثنا نہیں پڑھنا ہے. اب کیا پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اور سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک سورت، جیسے میں نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا؟ سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون. تو اب میں سورہ فاتحہ میں نے پڑھی، اور اس کے بعد میں پڑھوں گا اذا جاء نصر اللہ والفتح والی سورت جو ہے وہ پڑھوں گا. ٹھیک ہے؟ تو اب دوسری رکعت میں صرف 2 چیزیں پڑھنی ہیں آپ کو. شروع کی جو رکعت ہوگی اس میں کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ سبحانک اللہم بھی پڑھنا ہے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی پڑھنا ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر ایک سورت پڑھنی ہے. لیکن دوسری رکعت میں جب آپ پڑھیں گے تو اس میں کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ صرف سورہ فاتحہ اور کوئی اور سورت جو آپ کو یاد ہو. مثلا اذا جاء پڑھ لیا، تبت یدا پڑھ لی، قل هو اللہ احد پڑھ لیا. ٹھیک ہے؟ تو جب میں نے یہ پڑھ لی کوئی دوسری سورت، تو اب میں پھر کیا کروں گا؟ پھر اللہ اکبر کہہ کر کے کہاں جاؤں گا؟ رکوع میں جاؤں گا. رکوع میں جاؤں گا. رکوع میں کیا پڑھیں گے؟ سبحان ربی العظیم. کیا پڑھیں گے؟ سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھیں گے. پھر رکوع سے اٹھنے کے لیے کیا کہیں گے؟ سمع اللہ لمن حمدہ. گڈ. کیا کہیں گے؟ سمع اللہ لمن حمدہ. سمجھے؟ 3 بار سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کے کیا کہیں گے؟ ربنا لک الحمد. سیدھے کھڑے رہیں گے اور کیا بولیں گے؟ ربنا لک الحمد. پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے کہاں چلے جائیں گے؟ سجدے میں چلے جائیں گے. سجدے میں کیا پڑھیں گے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی 3 بار یا 5 بار. پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے بیٹھ جائیں گے. پھر اللہ اکبر کہہ کر کے دوسرے سجدے میں جائیں گے. پھر اس میں کیا پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. پھر اللہ اکبر کہہ کر کے بیٹھ جائیں گے. کس طرح بیٹھ جائیں گے؟ ایسے بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھتے نہیں ایسے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ قعدہ. کون سی حالت کہتے ہیں؟ قعدہ کی حالت. سمجھ میں آیا؟ اب اس میں بیٹھ کر کے ہمیں کیا پڑھنا ہے بتائیے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ پڑھ لیا ہم نے. اب اس کے بعد کیا کریں گے؟ اور اس کے بعد کیا کہیں گے؟ اس کے بعد ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف جانتے ہیں کیا؟ بولو. درود شریف کسے کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پھر اس کے بعد درود شریف کی بات کی دعا.
ہاں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اس کے بعد کیا پڑھنی ہے؟ جو بھی دعا آپ کو یاد ہو، جیسے ربنا آتنا یاد ہوتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا کوئی اور دعا آپ کو یاد ہو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو اس طرح سے یہ دعائیں پڑھنی ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ پہلے داہنی طرف آپ کو سلام کہنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اس طرح سے آپ کی یہ نماز کیا ہو گئی؟ 2 رکعت والی نماز مکمل ہو گئی، کمپلیٹ نماز ہو گئی. تو سمجھ میں آئی میری بات؟ تو اس طرح سے آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایکسرسائز کرنی ہے، بار بار نماز پڑھ کے دیکھنی ہے آپ کو، جو دعائیں آپ کو یاد ہیں پڑھنی ہے. جب آپ کی ایکسرسائز صحیح ہو جائے گی، آپ کی نماز کی مشق ہو جائے گی، تو پھر آپ ایک اچھی نماز پڑھنے والے بن جائیں گے. سمجھ میں آیا؟ تو نماز میں نے بتایا کہ جو چیزیں پڑھی جائیں گی، کیسے پڑھی جائیں گی، کب پڑھی جائیں گی، یہ آپ کو کچھ سمجھ میں آیا سمجھ؟ یس بولیے یا نو بولیے، ہاں بولیے یا نہ بولیے. آیا سمجھ میں نہیں آیا؟ جی یس سمجھ میں آیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض بچوں کے سمجھ میں نہ آیا. سمجھ میں آیا؟ لیکن آج نہیں آیا، کل ہم جب دوبارہ اس پر بات کریں گے تو پھر آئے گا سمجھ. اور یہ سمجھ میں زیادہ تر کیسے آئے گا؟ یہ سمجھ میں آئے گا آپ کو نماز پڑھنے سے. جب آپ نماز پڑھیں گے اور جو چیزیں اس میں پڑھیں گے تو آپ کو پھر یاد رہے گی کہ ہاں اس وقت مجھے یہ دعا پڑھنی ہے، رکوع میں جائیں گے تو یہ پڑھنا ہے، سجدے میں جائیں گے تو یہ پڑھنا ہے، رکوع سے اٹھنا تو یہ پڑھنا ہے. سمجھ میں آیا؟ اتحیات، اور ہمیں قاعدے میں بیٹھنا ہے تو اتحیات پڑھنی ہے پہلے، پھر درود شریف پڑھنی ہے، پھر درود کے بعد کی دعا پڑھنی ہے، پھر کوئی اور دعا پڑھنی ہے. جب ہمیں نماز ختم کرنی ہے تو پہلے دائیں طرف سلام پھیرنا ہے، پھر بائیں طرف سلام پھیرنا ہے. تو اس طرح سے چیزیں یاد ہوں گی. سمجھ میں آیا؟ تو اس کی آپ ایکسرسائز کریے اور مشق کریے، اور جو چیزیں آپ کو یاد نہیں ہیں ابھی انہیں یاد کرنے کی کوشش کریے. اذان یاد کریے. اذان جب پڑھی جاتی ہے، جب اذان کی آواز کانوں میں آتی ہے تو ہمیں بھی وہی الفاظ دہرانے چاہیے. الفاظ سمجھتے ہیں؟ جو ورڈز جو ہے مؤذن بولتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ہمیں بھی کیا کہنا ہے؟ ہلکی آواز سے کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر، یعنی ان کا جواب دینا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اذان یاد ہوگی تو ہم اذان کا جواب بھی دے سکتے ہیں. کہیں اذان پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو اذان بھی پڑھ سکتے ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نہیں کہ ان سے کہا چلیے نماز آج اذان پڑھیے تو وہ نہیں پڑھ پاتے. کیوں نہیں پڑھ پاتے؟ کیونکہ انہیں یاد نہیں ہے، انہیں آتی نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں چیزیں آنی چاہیے. تو آج جو میں نے نماز کے متعلق چیزیں بتائی ہیں اس پر آپ محنت کریے. اگلے ہفتے انشاءاللہ اس پر پھر بات کریں گے. اور اب کے جب بات کریں گے تو آپ کو نماز پڑھ کے دکھائیں گے. سمجھے؟ یا تو آپ میں سے کوئی ایک نماز پڑھائے گا یا پھر میں ہی بتاؤں گا آپ کو نماز پڑھ کے کیسے نماز پڑھنی چاہیے. سمجھے؟ اس کا کیا کریں گے؟ عمل کر کے دکھائیں گے. عملاً آپ کو مشق کر کے دکھائیں گے کیسے نماز پڑھنی چاہیے، اور نماز کے اندر کیا کیا چیزیں کب جو ہے پڑھی جاتی ہیں وہ ہم کیسے یاد کر سکتے ہیں. تو وہ کیسے یاد کریں گے؟ پہلے تو ہمیں نمازوں کی چیزیں یاد کرنی ہوں گی، اور پھر جو چیزیں ہمیں آ گئی ہیں ان کی ہمیں مشق کرنی ہوگی. کیسے؟ نماز پڑھ کر کے، نماز میں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر. تو یہ آج کی بات تھی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بولیے زور سے. ہاں، جب کوئی دعا کرے یا آپ دعا کریں تو آمین بھی کہنا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ اور جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیزیں ہم سے نہیں آئی ہیں انہیں بہت جلد سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.